بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ بندگی کا ہے، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اس کا خاندان نہیں ہے، وہ فرد ہے. اس لیے بندوں سے جو تعلق ہے وہ بندگی کا ہے. ہاں، اس بندگی کے تعلق میں دو باتیں ہیں، شرطیں بھی ہیں، وعدے بھی ہیں. شرطیں پوری کرنا یہ بندوں کے ذمہ ہوگا، وعدہ پورا کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہوگا. یہ ترتیب ہے قرآن حدیث، آپ دیکھیں گے تو یہ ملے گا. یہ جو شرطیں ہیں وہ ہمارے ذمہ ہیں، اور جو وعدے ہیں وہ اللہ کے ذمہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کے پورا کرنے پر قادر ہے، اور شرطوں کے ہم مکلف ہیں. ہاں، اس لیے صحیح تعلق قائم رکھنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا شرط لگائی ہے. مثال کے طور پر فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کریں گے. تو شکر کرنے کی شرط ہمارے ذمہ ہے، اور نعمت کے بڑھانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے. یہ تعلق بندگی کا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ شکر کرو گے تو ہم بڑھائیں. ولئن کفرتم من عذاب شدید، اور تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ ہمارا عذاب سخت ہے. ہاں، عذاب کے سخت ہونے کی خبر دی ہے، ہاں، تاکہ ہر ایک اس پر ایمان لا کر ڈرے. یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دوں گا، جسے یہاں کہا کہ لأزیدنکم، کہ میں زیادہ کر دوں گا، لیکن وہاں نہیں کہا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، بلکہ اپنا قاعدہ بتایا کہ اگر شکر کرو گے تو ہم زیادہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہے، اور اپنے کرم، اپنے بخشش کو ظاہر کرنے کے لیے ہی اس نے مخلوق بنائی ہے، ورنہ خدا مخلوق سے بڑا نہیں ہو جاتا. جی ہاں، مخلوق سے اللہ بڑا نہیں ہو گیا کہ مخلوق ہوگی، اس کے ماننے والے ہوں گے تو وہ بڑا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، وہ تو بڑا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی بڑائی آسمانوں میں بھی ہے، اللہ کی بڑائی زمینوں میں بھی ہے. چاہے کوئی بڑا مانے نہ مانے، وہ اپنی بڑائی کے ساتھ ہے. ہاں، لیکن اس قسم کی شرطیں لگا کر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ایمان کی شرط لگائی ہے کہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک تو ایمان شرط ہے. ہاں، اور پھر ایمان کی تقاضے پورے کرنے یہ دوسری شرط ہے. ہاں، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی اللہ جس طرح اپنے شان صفات کے ساتھ ہے ایسا اللہ کو مانو، اور وہ باتیں نبی سمجھائیں گے کہ اللہ کے شان صفات کیسی ہے. اس لیے نبیوں کی تعلیم ضروری ہے. اگر نبیوں کی تعلیم کے بغیر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ غلط ہوگی، اور لوگ کرتے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ کہا کہ بہت لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہے، مالک ہے، لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو اللہ کو شرک کے ساتھ مانتے ہیں. دنیا میں بہت لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ہاں، کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ، اور شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہلوایا
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. کہ بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو اور یاد رکھو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے. وہ جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اس کی شان صفات کے ساتھ اسی کی تعلیم دینے کے لیے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے مانو گے, کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے شان صفات کے ساتھ مانے اس طریقے سے کہ وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دوسرے کہ وہ اس کی اطاعت کرے, اس کی اطاعت کرے کہ نبیوں کا آنا اصل میں اطاعت زندہ کرانے کے لیے ہے, کہ نبی آتا ہے تاکہ اللہ اور بندوں میں تعلق پیدا کرے اور اللہ کی اطاعت کرے. اطاعت کا مفہوم عبادت سے زیادہ ہے. اطاعت یعنی ہر کام میں یہ دیکھے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور اللہ کس بات سے راضی ہے اور کس بات سے ناراض ہے, اور جو حکم دیا ہے اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو اس سے ہوتی ہے اطاعت, اور اطاعت قائم کرانے کے لیے ہی آتے ہیں, اور اصل زندگی اطاعت کی ہی ہے کہ نبیوں کے آنے سے اطاعت قائم کرانا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ ہم نے جب کبھی رسول بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ رسول اللہ کے کہنے سے اپنے مندوں میں اطاعت لائے. تو صحابہ کرام کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اطاعت میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کیا, اطاعت میں صحیح ثابت کیا. یہود نصارہ نے اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کیا, بعض چیزوں کو مانا بعض چیزوں کو نہیں مانا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اللہ نے ان پر ڈانٹ لگائی ہے کہ تم بعض چیزوں کو تو مانتے ہو بعض چیزوں کا انکار کرتے ہو, یہ کون سی اطاعت ہے. اس امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیر رکھی کہ اس امت میں یہ بات نہیں ہوئی کہ بعض چیزوں کو مانے بعض چیزوں کو نہ مانے. ایک ہے ماننا, ایک ہے عمل کرنا. وہ عمل میں کوتاہی ہوگی لیکن ماننے کی باتوں کو تو پورا ماننا ہے. تو ہم کو یہ رہبری ملی ہے. اس لیے میں نے کہا صحابہ کرام جو ہیں وہ اطاعت کے مسئلے میں پورے اترے. چنانچہ وہ کہتے تھے صحابہ کرام کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے. بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ, کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی سنیں گے, جو فرمائیں گے وہ سنیں گے. کیونکہ پہلا عمل سننا ہے, دوسرا عمل ماننا ہے. کہ ہم آپ کی سنیں گے اور سن کر کے پھر کہ مانیں گے. کہ کب مانو گے؟ کہ ہر حال میں مانیں گے. چنانچہ وہ کہتے تھے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثارۃ علینا, کہ ہم نے یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم اللہ رسول کی بات مانیں گے, ہمارا جی چاہے گا تو, جی نہیں چاہے گا تو. بعض مرتبہ کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے اور جی بھی چاہ رہا ہے, ہاں, اور بعض مرتبہ کسی کام کے لیے کہا جا رہا تھا اور جی نہیں چاہتا اس کا. تو کیا کرنا ہے کہ جی چاہے نہ چاہے ہم تو آپ کی بات مانیں گے. منشط اور مکرہ, کہ جی چاہ رہا ہے اور جی نہیں چاہ رہا ہے, کہ کچھ بھی ہو ہماری جی کی چاہت پیچھے ہے, آپ کی اطاعت آگے ہے. اور اسی وقت تک خیر رہے گی جب تک کہ لوگ اللہ کی اطاعت کو آگے رکھیں گے اور اپنی چاہتوں کو پیچھے کریں گے, اپنے خواہشوں کو پیچھے کریں گے, تو ان کے اندر خیر رہے گی. یہ لکھا کتابوں میں کہ لوگوں میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک کہ وہ اپنی چاہتوں کو پیچھے کریں اور اللہ کی بات کو, وہ اللہ کے کام کو وہ آگے کریں. اور جب وہ الٹا کریں گے تو پھر یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے تھے
کہ ہم نے قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے، ہمارا جی چاہے تو، ہمارا جی نہ چاہے تو، پھر منشتے اور مکرہ، اور فی العسر والیسر، اللہ مالی حالت اچھی بناوے تو بھی کام کریں گے، اور مالی حالت اچھی نہ ہو کہ تو بھی کام کریں گے۔ مالی حالت اچھی ہوتی ہے تو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور مالی حالت اچھی نہیں ہوتی تو پھر دشواری ہوتی ہے۔ ہاں، روزی بھی کمانا ہے، ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے تو مشکل ہو رہا ہے غریب آدمی کے لیے۔ جی ہاں، تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ فی العسر والیسر، کہ اللہ تعالیٰ مالی حالت اچھی بنائے تو بھی ہم آپ کی بات مانیں گے، اور مالی حالت اچھی نہیں ہے کہ تو بھی کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی آپ روزانہ جانتے ہیں، حکایت صحابہ میں نظر شیخ نے بہت کچھ لکھ دیا، چھوٹی سی کتاب 12 باب کی ہے وہ، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے موجودہ بہت کچھ اس میں کہ مالی حالت اچھی ہوئی تو مالی حالت اچھی نہیں۔ ہاں، ان کے واقعات میں ہے کہ وہ مزدوری کر کے محنت کر کے کچھ کماتے تھے، پھر اس میں سے صدقہ بھی کرتے۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقے کی فرمائش ہوتی کہ بڑوں کو فلاں مہم کے لیے مال کی ضرورت ہے تو مال والے مال لاتے تھے، اس کا ڈھیر لگتا تھا، اور بیچارے جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ تھوڑی سی کھجوریں لائے تو منافقین تانا دیتے تھے کہ یہ بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام۔ ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے کہ اس کے کھجور میں سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے۔ ہاں، تو حدیثوں میں ہے کہ کس کا صدقہ افضل ہے، ایو صدقۃ افضل، تو فرمایا جہد المقل، کہ مشقت والے کی کمی والے کی مشقت کا صدقہ، اس کے بعد کمی ہے مال کی، مال ہے نہیں، لیکن وہ مشقت کے ساتھ مال لا کر کے صدقہ پیش کرتا ہے، تو یہ صدقہ اللہ کو سب زیادہ پسند ہے۔ بس جی ہاں، ایک آدمی پاس 2 لاکھ ہے، وہ 1 لاکھ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، 1 لاکھ دیتا بھی ہے، 1 لاکھ رکھتا بھی ہے، تو اس کا تو کوئی بوجھ نہیں ہے۔ جی ہاں، جہد المقل کا یہ مطلب، لیکن یہ کہتے کہ بھی تھوڑی سی کھجوریں کما کر لائے ہیں، 1 ڈول کیسے پانی میں سے پانی کے تو وہ 1 کھجور دیتے تھے۔ اس زمانے میں کھجور پیسوں کی طرح چلتا تھا، ہمارے زمانے سے پہلے اناج سے لوگ خریدتے تھے، دیہاتوں میں کوئی چیز خریدی تو گیہوں سے خریدے، پیسے اتنے تھے نہیں انگریزوں کے زمانے میں۔ جی ہاں، تو وہ کھجور دے تو وہ کھجور لا کر کے وہ پیش کرتے تھے کہ یہ میرا کار، تو اس کو لے لیا جاتا تھا اور اس کو اوپر ڈالتے تھے۔ کیوں؟ یہ مشقت والے کی قربانی ہے کہ اس نے مشقت اٹھا کر کے حکم پورا کیا ہے، لیکن منافقین جو ہیں وہ ان کو تانا دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تانوں کو رد کیا ہے کہ یہ لوگ مخلص ہیں، کیوں کہ یہ بات ماننے والے ہیں مشقت کے ساتھ، اور ان کا یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ جی ہاں، جہد المقل، کہ کمی کے باوجود مشقت اٹھا کر کے دے رہے ہیں، تو یہ ان کے اطاعت کی مثال تھی۔ تو اس کو صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اطاعت کی ہے تو ہم ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے، جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو، مالداری آوے تو، غریبی آوے تو۔ یہ 4 باتیں ہوئی۔ 5ویں بات کہ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو۔ ہاں، یہ مسئلہ ہوتا ہے موچھ پوچھ کا، ہاں، کہ ہم کو تو پوچھا نہیں، ہم نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ موچھ پوچھ کا۔ جی ہاں، تو ہمارے ہاں صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں کوئی موچھ نہیں ہے، کوئی پوچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ہم کو پوچھے مشورے میں، ہم تو نہیں پوچھا کہ کوئی بات نہیں، کام تو ہو گیا نا، کہ ہاں کام تو ہو گیا، کہ کوئی مجھے نہیں پوچھا گیا، کوئی بات نہیں، مجھے نہیں پوچھا تو کہ کوئی بات نہیں، کام ہوا کہ ہاں کام ہوگا، کہ بس۔ یہ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات میں سے نکل گئے، اب ان کو یہ خواہش نہیں ہے کہ مجھے کوئی پوچھے، کہ کوئی پوچھے نہ پوچھے، تو اس کو کہا کہ کوئی ہمیں آگے کرے، کوئی ہمیں آگے نہ کرے،
ہم تو ہر حال میں بات ماننے والے ہوں گے. تو صحابہ کرام کی یہ زندگی جو ہے وہ مثالی زندگی ہے، یعنی بعد والی امت کے لیے مثال ہے. مولانا یوسف صاحب نے جو حیات الصحابہ لکھی ہے اس کی وجہ یہی ہے. لیکن بیچارے حیات الصحابہ کو اب کوئی پوچھتا نہیں ہے. جی ہاں، حالانکہ نفوس کے چلے جانے کے بعد نفوس سے رہبری لی جاتی ہے، قاعدہ ہے. نفوس یعنی جو ذاتیں کام کرتی تھی، کام بتاتی تھی، وہ ذاتیں تو چلی گئی دنیا سے. اب ان کے نقش رہ گئے ہیں، انہوں نے جو رہبری کی ہے وہ موجود ہے ان کی کتابوں میں. جی ہاں، تو وہ اس نقش سے فائدہ اٹھانا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں ہے، لیکن آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کی سے روایتیں ہیں، تو وہ آپ کے قائم مقام ہے. جی ہاں، کہ کہاں ہے کہ حدیث میں ہے، کہاں کہ حدیث میں. ہاں، تو اس لیے صحابہ کی جو زندگی ہے وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل ہے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی. تو اس کی تفصیل معلوم کرنے ہو تو ان کو دیکھو، اس کو کہ صحابہ کو. اس لیے حیات الصحابہ اس لیے لکھی گئی تھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل لوگوں کے سامنے آئے. ترتیب اس طرح ہے کہ صحابہ کی زندگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی تفصیل ہے. کیونکہ تنزیل یعنی نازل کرنا یہ خدا کے ذمے ہے، اور تنزیل کی تبیین یعنی جو چیز نازل ہوئی ہے اس کو امت کے سامنے بیان کر کے سمجھانا کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے. تو یہ بیان آپ کے ذمے ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل فرمایا ہے اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ بیان آپ کے ذمے ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے. ذکر سے مراد قرآن ہے. قرآن ذکر بھی ہے، قرآن علم بھی ہے. قرآن کی دونوں شان ہے کہ قرآن ذکر بھی ہے اللہ کا، اور قرآن اللہ کا علم بھی ہے. ذکر سے مراد یہ کہ جو علم نازل ہوا ہے اس پر عمل کرنا. ہاں، تو قرآن علم بھی ہے، وہ تو ہے علم، اور اس کا ذکر سے مراد اس پر عمل کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ذات قرآن جو نازل ہوا ہے اس کے عمل کی شکل بتائیں گے کہ عمل کس طرح کرنا. جیسے نماز قائم کرو، یہ تو حکم آیا، تو نماز کیسے قائم کرے؟ تو اللہ تو نماز قائم کر کے دکھائے گا نہیں، اس کی ذات اعلیٰ بالا ہے. تو پھر نماز قائم کر کے کون دکھائے گا؟ کہ حضور صاحب دکھائیں گے. چنانچہ آپ نے نماز پڑھ کر لوگوں کو دکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسی پڑھا کرنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو نماز کا حکم آیا آسمان سے، اس حکم پر کیسے عمل کرنا؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے، اور آپ نے وہ نماز پڑھ کر کے بتائی کہ فلاں نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے، فلاں نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے. یہاں اور پھر فرمایا کہ ایسی نماز پڑھنا جیسا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھا کرو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ نام نماز کا ہے اور مقصد پورا دین ہے، کہ پورے دن پر اس طرح چلنا جس طرح مجھ کو پورے دن پر چلتے ہوئے دیکھا ہے. نام نماز کا لیا ہے. جی ہاں، اور مقصد کہ پورا دین ہے، کیونکہ آپ کے پاس پورا دین آیا ہے، اور پورا دین آپ نے پہنچایا بھی ہے. جی ہاں، اور لوگوں کو بتایا کہ میں نے پہنچایا تو لوگوں نے اس کا اقرار کیا ہے. حجۃ الوداع کہ آپ نے پوری بات پہنچا دی ہے، کوئی بات باقی نہیں رہی ہے. تو اس طریقے سے میرے دوستوں جو رہبری اللہ کی طرف سے ہونی تھی وہ ہو گئی.
اب کیا رہا کہ اب امت کے ذمے دو کام رہ گئے. ایک کام امت کے ذمے یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر پابندی سے عمل کرے. اس کو استقامت کہتے ہیں. اسے استقامت کہتے ہیں کہ جو باتیں تمہارے پاس آئی ہیں اس کے پابند بنو. اور یہ پابندی کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اور امت کو بھی ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ جو حکم آپ کو، جو شریعت، جو حکم اے نبی ہم نے آپ کو دیا ہے آپ اس کے پابند رہیں. اور جو آپ پر ایمان لاوے یعنی یہ مسلمان، یہ لوگ بھی اسی طرح پابند رہیں جس طرح ہم آپ کو پابندی کا حکم دیتے ہیں. تو ہمارے دن میں ایک کام یہ آیا کہ ہم اپنے دین کے پابند بنے. ہاں، ایک ایک کام کی، چاہے وہ فرض ہے تو اس کی پابندی ضروری ہے، حرام ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے. پھر سنتیں ہیں کہ سنتوں کا اتباع، کہ یہ ضروری ہے. کیوں کہ سنتوں کے اتباع سے ہی ہدایت کا نور ملتا ہے. ہدایت کا نور اللہ کی کتاب میں ہے اور ہدایت کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے. یہ دو جگہ نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ قرآن کہ ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور اتار دیا ہے. یہ نور نور قرآن ہے. دوسرا نور نور سنت ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ آپ کے ہم سے کہے کہ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے. تو یہ نور سے مراد، کہ یہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کے طریقے ہیں جو عبادت میں اور کھانے پینے میں، کمانے میں، تمام باتوں میں آپ نے اپنے طریقے چھوڑے ہیں. اس کو شریعت کہتے ہیں، اسے شریعت کہتے ہیں. تو شریعت چھوڑی ہے. امت کے ذمے ہے کہ یہ شریعت کو سیکھے اور سیکھ کر کے اپنے آپ کو پابند کرے. ہاں، پوچھے، سیکھنا بھی ہے اور سیکھنے کے لیے موقع نہیں ہے تو کہ جاننے والوں سے پوچھے. یہ شروع سے چلا رہا کہ پوچھا کرو. اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جو اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. جیسے دنیا کے کاموں میں پوچھ پوچھ کر جاتے، وکیل سے پوچھیں گے، ڈاکٹر سے پوچھیں گے، بلڈر سے پوچھیں گے. جی ہاں، جو جاننے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے. تو ہمارے دین میں بھی یہ ہے کہ پوچھ لیا کرو تاکہ جہالت سے بچ جاؤ. اگر بغیر پوچھے کرے گا، بغیر سیکھے کرے گا تو جہالت سے ہوگی. اور جہالت کا کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہے کہ جہالت سے کر رہے ہیں. تو ایسے جیسے کہ اندھا کہیں جا رہا ہے تو کوئی اندھے کے پیچھے جائے تو کہ وہ بھی ہلاک ہوگا جیسے اندھا ہلاک ہوگا. جی ہاں، اس لیے امت کے ذمے دین سیکھنا کیا ہے کہ دین سیکھو، اپنی ضرورتوں کا دین سیکھو. ہاں، سب لوگ عالم بن جائیں، سب لوگ مفتی بن جائیں، یہ مشکل ہے. لیکن اپنی حاجت کا دین اس کے پاس ہونا چاہیے. جیسے اپنی حاجت کی روزی اس کے پاس ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو وہ روزی اپنی حاجت کی کماتا ہے. ہوتا ہے نا کہ حاجت کی روزی تو کماتے ہیں، معاش. تو ایسے کا جس طرح اپنے حاجت کی روزی کماتے ہو اس طرح اپنے حاجت کا دین بھی سیکھو اور پوچھو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو نقل و حرکت جاری کی ہے اس سے مراد نقل و حرکت نہیں ہے. ہاں، کہ نکل جانا، خروج، کہ وہ نہیں. جیسے چکی کا چلنا یہ کوئی مقصود نہیں ہے کہ چکی چلے، بلکہ مقصود تو یہ ہے کہ دانے آٹا بنے اور آٹا روٹی بنے. یہ مقصد ہے چکی چلانے کا. ہل کھیت میں چل رہا ہے تو ہل چلنا مقصود ہے کہ نہ، ہل چلنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہل کے ذریعے سے کھیتی کرنی ہے تاکہ موسم آئے اور زندگی میں گزارا ہو جائے. تو ایسے نقل و حرکت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہمارے کام میں نقل و حرکت کا درجہ الف با تا کا ہے. تو الف با تا تو ضروری ہے، ورنہ کیسے قرآن پڑھے گا؟ بغیر الف با تا پڑھے گا. مطلب یہ کہ ابتدائی چیز ہے، اسی پر گزارا کرے کہ الف بے پڑھ لیے تو ہو گئے.
تو کہا کہ نقل و حرکت یہ تو ہمارے کام کی الف باتا ہے، کیونکہ جب آدمی تعلیم لینا چاہے گا قرآن پاک کی تو ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ الف باتا سے ہوگی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا یہ نقل و حرکت ہماری کہ وہ ابتدا ہے، اور فرماتے تھے کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے، اگر یہ کام صحیح نہج پر چل پڑے تو مسلمان 700 سال پہلے کا اسلام دیکھیں گے۔ یہ ان کی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ 700 سال پہلے جو مسلمانوں میں اسلام تھا وہ اسلام آئے گا، یعنی اتنی دینداری آئے گی جو آج سے 700 سال پہلے مسلمانوں میں تھی، اگر یہ کام صحیح چلا تو۔ جی ہاں، یہ کام رہبری کے لیے ہے اور اتباع کے لیے ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے اندر کیا آپ کو کوئی نئی بات دی گئی ہے کہ نئی بات کی ہمارے مذہب میں گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا مذہب تو کامل آ گیا ہے پورا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دین پورا آ گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا، اب اتباع باقی رہا، اس دین کا اتباع کرو۔ تو دعوت اور تبلیغ اور مدرسہ اور جتنی یہ چیزیں ہیں یہ اصل میں اتباع کو صحیح کرانے کے لیے، کہ علم کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، معاشرت کے ذریعے سے اپنی دینداری صحیح کرو، دینداری صحیح کرو، ان تمام باتوں کو سیکھو، ان کے معاون بنو، اور جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہو ہم اس کے معاون بنیں۔ جی ہاں، پارٹی نہیں بنانی ہے، پارٹی نہیں بنانی ہے، بلکہ دین کے جو کام ہے جہاں جہاں ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کے مددگار بنو، اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس کے پابند بنو، جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس کے پابند بنو، اور جو دوسرے دین کے کام ہو رہے ہیں اس کے مددگار بنو۔ یہ طریقہ ہے، اس کی مخالفت مت کرو، اس کی تحقیر مت کرو، بلکہ اس کے معاون بنو۔ یہی طریقہ ہمارے دین میں ہے کہ جو خیر کے کام ہے اس کے مددگار بنو، اور جو کام تم کو دیا گیا ہے اس کے پابند بنو۔ جی ہاں، تو پھر اس سے کہ تمام طبقوں کے ساتھ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ تمہاری معاملت سے وہ تمہاری معاملت کریں گے، تم ان کی معاملت کرو گے۔ ہاں، تو معاملت بھی ضروری ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو بات حق ہو تو اس کے مددگار بنو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کی باتوں پر مددگار بنو، گناہوں کی باتوں میں مددگار مت بنو۔ ہاں، تو یہ اصول ہے۔ تو اس لیے جتنے کام صحیح ہو رہے ہیں ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کے لیے دعائیں مانگیں گے، ان کی ترقی چاہیں گے، اور اپنے کام کی فکر کر کے، اسی لیے یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دین پر استقامت بھی پیدا کرنی ہے، یعنی پابند کرنا ہے، اور اپنے دین کا مددگار بھی بننا ہے، کہ جہاں نہیں ہے وہاں پہنچانا، جو نہیں کر سکتے ہیں ان کی مدد کرنا، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ تو اس امت کے ذمے اپنے دین کی نصرت بھی ہے اور اپنے دین پر استقامت بھی ہے۔ ہاں، اور تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تیسرا راستہ تھا ہجرت کا، تو ہجرت وہ بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، اور پھر مکہ معظمہ خود اسلام وہاں پہنچ گیا، وہیں سے ہجرت ہوتی تھی، تو وہاں تو اسلام آ گیا۔ تو اس لیے اب ہجرت فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکے کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد النیہ، لیکن محنت کرنی پڑے گی، اور محنت اور نیت کے ساتھ تیار رہنا پڑے گا۔ اپنی نیتوں کے ساتھ تیار رہو کہ جب دین کی محنت کا تقاضا آئے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ اب ہجرت تو نہیں ہے، ولیکن جہاد النیہ، لیکن محنت ہوگی اور نیت کر کے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ آدمی نیت کر کے تیار ہو تو پھر اس کو اشارہ کرنا کافی ہے۔ جی ہاں، کہ میرا ارادہ ہے، چلو وقت آ گیا ہے۔ تو اس طرح ایک تعلیم دی ہے کہ اپنے نیتوں کے ساتھ اپنی محنت کے لیے تیار رہو، تاکہ اس میں کوئی سستی نہ پیدا ہو، اور دین کو نصرت ملے۔ کہ دین کو نصرت ملنا ایسا ہے جیسے زمین کو پانی ملنا، کہ زمین کو پانی ملا تو ہر قسم کی خیرات اگ جائے گی۔ ادنا اعلیٰ جو بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ پانی کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔
پانی سے پیدا ہوتی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے. تو پانی سے زندگی ہوتی ہے زمین کی مخلوق کی, تو اس میں پیداوار بھی ہے. تو دین کی مدد یہ پانی کی طرح ہے کہ جب آپ دین کی مدد کرو گے تو دین کو پانی ملے گا, لوگوں میں استعداد پیدا ہوگی, اور جو حکم مٹ گئے تھے وہ ان کی زندگیوں میں جاری ہو جائیں گے محنت سے اور تعلیم سے. اس لیے یہ محنت ہم کو دی گئی ہے, دین کی محنت, کھیتی کی محنت, ہر چیز اپنی محنت کے ساتھ منفعت اور فائدہ دیتی ہے. اگر اس کی محنت ختم ہو جائے تو اس کی منفعت بھی ختم ہو جائے گی. فائدہ یہ ہے کہ جس چیز کی محنت چھوٹ گئی اس کا نفع بھی ختم ہو گیا. اس لیے امت کو دین کی محنت, اسی سے ان کے ایمان میں ترقی ہوگی. دین کی محنت سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے, اور ایمان میں ترقی ہونے سے آخرت سمجھ میں آتی ہے. تو پھر آدمی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا. صحابہ یہی کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم, ہمارے ارادے اپنے آخرت بنانے کے ہیں, ہمارے ارادے دنیا بنانے کے نہیں ہیں. کہ دنیا تو جب دین ہوگا تو وہ خود ہی دنیا ٹھیک ہو جائے گی دین سے. تو دین نہیں ہوگا تو پھر دنیا دھوکہ دے گی. جی ہاں, تو دین ہوگا تو آدمی اپنے دین کی وجہ سے اپنی دنیا سے آخرت بنائے گا. اور یہی اصل ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ, یہ اللہ کی دعوت ہے. یہ دین سیکھو گے اور اپنی دنیا کو دین پر لگاؤ گے تو آخرت بنے گی. اور وہی اصل ہے کہ ہم کو دنیا میں آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. حدیث میں اسی طرح ہے کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا اللہ تمہارے لیے بنائی ہے دنیا کو, لیکن تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. تو اپنی دنیا سے آخرت بنانا وہ بغیر دین کے ہوتا نہیں ہے. اس لیے پہلے دین سیکھا جائے گا تو وہ اپنی دنیا سے آخرت بنائے گا. تاجر تجارت کا دین زندہ کرے گا, مزدور مزدوری کا دین زندہ کرے گا, حاکم حکومت کا دین زندہ کرے گا, جہاں زمیندار زمینداری کا دین زندہ کرے گا, بیماری میں بیماری کا دین آئے گا, تندرستی میں تندرستی کا دین آئے گا, ہر حال کا دین آئے گا. اور یہی مطلب ہے. یہ کب ہے کہ جب یہ اس کو سیکھیں. اللہ ہمیں اسے توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله, واجزي الأنبياء كلهم خيرا, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى على خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. راستوں کے لیے تشریف لے جائیں.